السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک بار پھر عمران خان صاحب نے نئی ڈیڈ لائنز بنا لی ہیں، نئی تاریخیں دے دی ہیں، کیونکہ تاریخ پر تاریخ دینا عمران خان صاحب کی سیاست کا طرح امتیاز ہے۔ وہ صرف تاریخ دیتے ہیں، تاریخ دے کر پھر لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ تو اس بار بھی انہوں نے ایک نئی ٹرک کی، ایک نہیں بلکہ 2 ٹرک کی بتیاں جو ہے وہ ان کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا ہوا ہے۔ اب ایک تو ظاہر عدالت کا حکم تھا، تو اس حکم کے مطابق اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چلیں گے اور ہم پنجاب کا فیصلہ تو کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق۔ اور دوسرا، خان صاحب نے حکمت عملی بدلتے ہوئے، اچھا وہ حکمت عملی کیا ہے کسی کو نہیں پتہ، لیکن بہرحال میڈیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے اپنی حکمت عملی بدل لی ہے۔ حکمت عملی بدلتے ہوئے عمران خان صاحب نے 28 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے، اور یہ تاریخ ہے قومی اسمبلی کے حوالے سے۔ 11 جنوری کی تاریخ یا اس سے پہلے پنجاب اسمبلی کا عمران خان صاحب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کام تمام کرنے جا رہے ہیں 11 جنوری سے پہلے۔ عمران خان صاحب آج سارا دن مصروف رہے، انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور کیونکہ اب عمران خان صاحب کے پاس ہی سارے آپشنز ڈھونڈنے ہیں انہوں نے، باقی جو وفاقی حکومت ہے، وفاقی اتحاد ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کو کر لیا چت۔ تو اب عمران خان صاحب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ان کے پاس آپشنز ہیں کیا، کس طرح وہ اس ساری صورتحال سے اپنے آپ کو نکالیں، اور وہ جو اعلانات کر رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، اس کے قریب پہنچے۔ کریں گے نہیں عمران خان صاحب، اسمبلی نہیں توڑیں گے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب قومی اسمبلی سے باہر نہیں آئیں گے، آنا ہوتا تو پھر وہ آنے والے جو ہوتے ہیں وہ آ جایا کرتے ہیں، وہ پھر بار بار تاریخیں نہیں دیتے، وہ انتباہ تنبیہ کر کے مہلت نہیں دیتے۔ تو خان صاحب نے تو یہی کچھ کیا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے کچھ سینئر صحافیوں سے ملاقاتیں کی ہیں، کل ایک انٹرویو کیا ہے، اور اس میں انٹرویو دیا تھا کل حبیب اکرم صاحب کو۔ اس کے بعد پھر اس انٹرویو کے مطابق یعنی جو باتیں انٹرویو میں کی عمران خان صاحب نے، وہی باتیں انہوں نے دہرائی ہیں۔ اب سینئر صحافیوں کے ساتھ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ مارچ اپریل میں ہوں گے، کیونکہ ان کے خیال میں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ فوج اور عدلیہ انتخابات کروائے بنا نہیں رہ سکتے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو معلومات ملی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپریل میں انتخابات کروائے گی، لہذا عمران خان صاحب اب اپنی حکمت عملی اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ اب یہ عمران خان صاحب کئی ایسی تاریخیں دے چکے ہوئے ہیں، جب سے عمران خان صاحب سیاست میں آئے ہیں تاریخ پر تاریخ ہی دیتے ہیں۔ دھرنے تھے تب بھی تاریخ دیتے تھے کہ جی 3 دن کے اندر اندر اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وزیر اعظم جو ہے وہ 2014 کی بات کر رہا ہوں، وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں گے۔ پھر جب لوگ بور ہو جاتے تھے تو پھر عمران خان صاحب کہتے تھے کہ استعفیٰ لکھا جا رہا ہے وزیر اعظم صاحب کا۔ پھر مذاق بنا تھا کہ جی وہ قلم ہے وزیر اعظم صاحب کا، اس کے اندر سیاہی مک گئی ہے، تو وہ سیاہی جو ہے ڈلوانے کے لیے وہ بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ دستخط کروائے جا رہے ہیں وزیر اعظم سے، اب بس آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ اب پھر عمران خان صاحب اسی طرح کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پتہ چلا ہے، کہہ رہے ہیں جی مجھے پتہ چلا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپریل میں انتخابات کروائے گی۔ اب اس کے چکر میں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات کہہ بیٹھے ہیں کہ جی جو حالات ہیں ملک کے، معاشی حالات، معاشیت جو ہے ملک کی، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ معاشیت دسمبر جنوری میں زیادہ خراب ہو جائے گی، یعنی دسمبر تو خیر تقریباً مک چکا ہوا ہے، تو جنوری فروری ان کا خیال ہے کہ زیادہ خراب ہو جائے گی۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت کرے گی، اور مداخلت کر کے انتخابات کروائے گی۔ اب یہ ان کا انہوں نے خواب دیکھا ہے، آپ نے سنا تو ہوگا کہ بلی کو خواب میں کھینچ رہے، تو خان صاحب کو خواب میں الیکشن نظر آ رہے ہیں، وہ انتخابات دیکھ رہے ہیں خواب میں، اور پھر اس کے اوپر پھر اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ جب خواب دیکھ کر اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے نا تو وہ ناکام ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب ظاہر ہے مارچ سے اسی طرح ناکام ہو رہے ہیں، بلکہ فروری میں تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہوا تھا، اور عمران خان صاحب نے میلسی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جی میں ان کی وکٹیں گرا دوں گا۔ وہ خواب دیکھ رہے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے پاس ساری طاقت میرے پاس ہے، سارا اختیار میرے پاس ہے، گیم کے جو اصل کارڈ ہیں وہ میرے پاس ہیں، یہ کیا میرے سامنے بیچ رہے ہیں 3 اسٹوجز، ان کو تو میں ایک گیند سے اڑا دوں گا تینوں کی وکٹیں۔ پھر عمران خان صاحب کا جو کارکن تھا عمران خان صاحب کو پیچھے لگا کہ یار کپتان جب کہہ رہے ہیں تو پھر کہہ رہے ہیں تو بھائی ہوگا۔ پھر وہ آپ کو ایک مووی دیکھی ہوگی آپ نے، میرا خیال وہ آنکھیں، امیتابھ بچن کی مووی ہے وہ، جس میں وہ 3 اندھوں کے ذریعے بینک ڈکیتی کرواتے ہیں، تو اس میں کردار ہوتا ہے وہ
جوڑی کا ایک لڑکا ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے، وہ اس لڑکی جو ہوتی ہے دلناز ہوتی ہے، تو دلناز جو ہے وہ جو کہتی ہیں، تو دلناز کے جو بوائے فرینڈ ہوتے ہیں یا شوہر ہوتے ہیں وہ اس پر فدا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو بات دلناز نے کہہ دی ہے وہی بات ہے، دلناز یا دلناز کو ایسا نام ہے۔ تو بہرحال وہ اب عمران خان صاحب کے چاہنے والے تو یہ سمجھتے تھے شروع میں کہ کپتان نے کہہ دیا نا کہ جی میں ان سب کو رلاؤں گا تو کپتان کر کے دکھائیں گے، حالانکہ رلا کپتان نہیں رہے تھے۔ اب وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں رلا رہا تھا، رلا تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب رہے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب رلانے کے بعد سب کو ختم کرنا تھا سیاسی طور پر، تو وہاں سے باجوہ صاحب پیچھے ہٹ گئے، تو میرا منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ تو کر کوئی اور رہا تھا اور بھڑکے عمران خان صاحب اور ان کے لوگ مار رہے تھے۔ جب سے پھر باجوہ صاحب پیچھے ہٹے تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں ان کی وکٹیں اڑا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، نہیں ہوا۔ پھر تاریخ پر تاریخ دیتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اگلے جلسے میں سرپرائز دوں گا، ہر جلسے میں سرپرائز دینے کی بات کر کے اگلے جلسے میں چلے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں 3 اپریل کو سرپرائز دوں گا، 3 اپریل کو، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ تھی، تو پھر 3 اپریل کو یہ سمجھا گیا کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے ووٹ شوٹ توڑ چکے ہوں گے، تو سرپرائز یہی ہوگا نا، اور کیا سرپرائز ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ سرپرائز یہ تھا کہ غیر آئینی رولنگ ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے دلوا کر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ مسترد کروائی گئی، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس سے پہلے 1-2 دن پہلے عمران خان صاحب نے خط لہرایا تھا۔ تو عمران خان صاحب کے پاس اس طرح کے سرپرائزز تھے، ہر سرپرائز عمران خان صاحب کے گلے کا پھندا بنا۔ اب پھر عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے لیے پیچھے لگا رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے ایک تو یہ کل کہا ہے کہ جی 11 جنوری سے پہلے پرویز الہی جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، اس کے بعد ہم اسمبلی توڑ دیں گے۔ اب 11 جنوری جو عدالت نے تاریخ مقرر کی ہوئی ہے نا، جو گورنر نے ڈی نوٹیفائی کیا پرویز الہی صاحب کو بطور سی ایم، کیونکہ گورنر صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا پرویز الہی صاحب کو، تو پرویز الہی صاحب نے تو اعتماد کا ووٹ لیا نہیں، کیونکہ گورنر کی جو آرڈر تھا، گورنر کا ایڈوائز تھی، اس ایڈوائز کو اپنا کر دیا، اس کے اوپر رولنگ دے دی اسپیکر نے، سبطین خان نے۔ تو جب رولنگ دے دی اور اس کو مسترد کر دیا تو اجلاس ہوا نہیں، تو گورنر صاحب نے غصے میں آ کے پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا، تو پرویز الہی صاحب چلے گئے تھے عدالت میں، اور عدالت نے ایک ہی سماعت کے اندر، ایک ہی دن کے اندر، جمعے کو گورنر کا جو ڈی نوٹیفائی کرنے والا آرڈر تھا وہ انہوں نے کینسل کر دیا تھا، معطل کر دیا، اور باقی پھر کہا کہ آپ کو اعتماد کا ووٹ تو لینا پڑے گا۔ اب عمران خان صاحب پھر خواب دیکھ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی خواب دکھا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 جنوری سے پہلے ہم پنجاب میں اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ کتوں پہ؟ بات تو یہ ہے نا کہ آپ کہاں سے لیں گے اعتماد کا ووٹ؟ آپ کے پاس نمبر ہے، سوال یہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو انگیج رکھنے کے لیے، پبلک ایٹ لارج جو تھی نا، جو عام لوگ جو عمران خان صاحب کو مطلب سمجھتے تھے کہ عمران خان، بے شک ووٹر سپورٹر نہیں تھے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے ان کا تھا کہ جی عمران خان نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ جو ہے نا، یہ مداری سے زیادہ کوئی جو نہیں ہے عمران خان صاحب کے اعلانات کی امپورٹنٹ، جس طرح مداری کہتا ہے کہ ابھی میں نکال دیتا ہوں، ابھی میں ڈبے سے کچھ نکالوں گا، ابھی ڈبے سے نکالوں گا کچھ، اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو خان صاحب کے اعلانات کو وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے محبت اور عقیدت نہیں رکھتے، وہ ان کو مداری کے اعلانات کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن جو محبت اور عقیدت رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیے گا اب عمران خان صاحب کیا کھیل کھیلیں گے۔ اور پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کھیل کھیلتے کھیلتے دلدل میں دھس چکے ہوئے ہیں، نکالنے والا کوئی نہیں ہے، آوازیں لگا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی مدد کو نہیں آ رہا۔ اب تو کہہ رہے ہیں کہ جی جناب آصف منیر صاحب آپ حافظ قرآن ہیں، میں نے سنا ہے آپ اچھے آدمی ہیں، میری امید ہے آپ سے، تو یہاں تک عمران خان صاحب پہنچے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اب خان صاحب نے، کیونکہ عدالت کا آرڈر ہے، عدالت نے ایک فیصلہ اپنا معطل کر دیا، وہ گورنر کا نوٹیفیکیشن، گورنر کا آرڈر، اور عدالت نے اب 11 جنوری کو سننا ہے سب کو۔ اب 11 جنوری کو جب گورنر کا وکیل بھی جائے گا، وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بھی فریق بنیں گے، تو اس کے بعد پھر سوال تو بیسک اٹھے گا نا، وہ سوال اٹھے گا کہ جناب عالی آپ کو تو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا تھا نا، آپ کس طرح اعتماد کے ووٹ سے بھاگ سکتے ہیں؟ آپ کس طرح اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتے؟ اسپیکر صاحب سے پوچھا جائے گا، پرویز الہی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ کا اس معاملے میں جو ہے وہ کردار کیا ہے؟ تو اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب کہہ رہے نہیں دیکھیے وہ تو اسپیکر کا آرڈر تھا، ہم تو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے تیار ہیں، ہم 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ یہ ذرا اپنے جو ڈی مورلائزڈ عمران خان صاحب کے کارکن ہیں نا، جو جیسے میں نے کہا نا کہ جو عمران خان صاحب کی ہر بات پر یقین کر لیتے کہ ہاں جی ابھی اس ڈبے سے کچھ نہ کچھ نکلے گا،
کپتان جو ہے نا وہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی آپشن ہوتا ہے، تو کپتان جو ہے نا کچھ نکال لیں گے اس میں سے، اس ڈبے میں سے. تو جن کو یہ یقین ہے ان کے لیے عمران خان صاحب نے اب نئی چیزیں ایک جو ہوتا ہے نیا جو ہے وہ شعبدہ بازی نئی شروع کر دی ہے کہ جب 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. اب میں ذرا حساب کتاب کرنے پر آ رہا ہوں جی. 11 جنوری سے پہلے اگر اعتماد کا ووٹ عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب لے سکتے تھے تو پھر اسپیکر کے ذریعے رولنگ دلوانے کی ضرورت کیا تھی؟ رولنگ نہ دلواتے، اپنا اجلاس جو ہے وہ کال کر لیا جاتا، یا یہ کر لیا جاتا کہ اسپیکر صاحب اپنا اختیار استعمال کرتے. وہ کہتے کہ جناب آپ نے تو 24 گھنٹے دیے، تو 24 گھنٹوں میں تو ممکن نہیں ہوتا، تو 3-4 دن جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ 3-4-5 دن کے اندر وہ اجلاس بلا لیتے، کال کر لیتے اور گورنر کو کہتے کہ جی میں اجلاس بلا رہا ہوں. یہ دلیل نہ دیتے کہ جی کیونکہ اسمبلی سیشن ہے تو لہٰذا جب اسمبلی سیشن میں ہو تو پھر نہیں اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا جا سکتا ہے، اس کے لیے اجلاس بلایا جا سکتا. یہ ریزن نہ دیتے، پھر وہ کہتے کہ جناب ہفتہ 10 دن ایک مناسب جو ٹائم ہوتا ہے، ریزنیبل ٹائم جو ہوتا ہے وہ ٹائم ہم دے دیتے ہیں سی ایم کو، اور اس کے بعد اجلاس بلا لیتے ہیں اور سی ایم جو ہے وہ اپنا اعتماد کا ووٹ لے لیں. ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ نمبر نہیں ہے. نمبر ہوتا تو پھر یہ سارا تماشا نہیں ہونا ہوتا. جہانگیر ترین گروپ اس کے 20-25-30 ارکان جو ہے ٹوٹے ہوئے. حسن مردہ جو اس سارے معاملے میں ان ہیں، جو سارے اپنا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جو مل کر پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ رہی ہے، اس میں وہ ان کا کردار ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا چہرہ ہے وہ، پنجاب اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں، اور ویسے بھی پنجاب میں پیپلز پارٹی کا بڑا چہرہ ہے حسن مردہ صاحب. ان کا خیال ہے، انہوں نے جو مجھے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ پرویز الہی اگر اعتماد کا ووٹ لیں گے تو ان کے پاس 160-65 ارکان ہوں گے ان کے پاس. یعنی 190 میں سے اگر 160-65 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 25-30 ارکان ان کے ٹوٹ چکے ہوئے ہیں. اور وہ ٹوٹے ہوئے ارکان جو ہے وہ واپس آنے کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کے نام مارک کیے ہوئے ہیں. تو وہ عدم اعتماد کی تحریک پر تو ووٹ کاسٹ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا ووٹ تو گنا نہیں جائے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق. لیکن اعتماد کے ووٹ پر وہ غیر حاضر ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو ہو جائے، حکومت کا دھڑم تختہ ہو جائے گا پرویز الہی صاحب کا. تو 11 جنوری کو یا اس سے پہلے کیسے اعتماد کا ووٹ لیا جا سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب جو ہے بلف مار رہے ہیں. اچھا، جیسے آپ کو یہ والا معاملہ ہے، اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 17 دسمبر کو جو خطاب کیا تھا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے جمعے کو، یعنی 23 دسمبر کو، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی کے جو ہمارے ارکان ہیں وہ ایوان میں جا کر اپنے استعفے دے دیں گے اور استعفے پیش کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم قومی اسمبلی سے نکل آئیں گے. کیونکہ ظاہر ہے جب قومی اسمبلی میں جا کر وہ کہیں گے کہ جناب اسپیکر ہم نے ریزائن کر لیا ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی عدالت، کوئی الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں بچتا کہ وہ ان کے استعفے نامنظور کرے. وہ منظور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سیٹیں خالی ہو گئی. اس کے بعد صرف ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن ان کو ڈی نوٹیفائی کر کے اور ڈی سیٹ کر کے ان کی جگہ الیکشن کال کرے، ضمنی الیکشن. وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم جا رہے ہیں، اسمبلی جا رہے ہیں. اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا، نہیں گئے. خط لکھ دیا اپنا اسپیکر کو کہ جی ہمیں بلائیں، پر عمران خان نے کہا ہم اسمبلی میں جائیں گے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نہیں، ہم خط لکھ رہے ہیں. ان کو اسپیکر کو خط لکھ دیا. اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی بالکل میں بلا رہا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہمیں اب ایک ساتھ بلا لیں. اب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جناب اس اجلاس جیسے ہی جو ملتوی کر دیا گیا تھا 2-3 روز پہلے، وہ اجلاس جیسے ہی شروع ہوگا تو ہم اس اجلاس میں جا کر استعفے دے دیں گے. اب کہہ رہے ہیں نہیں، اس میں ہم نے نہیں جانا. ہم نے پہلے 28 دسمبر کو کے پی کے ہاؤس میں MNAs کا اجلاس ہوگا. اس اجلاس کو عمران خان صاحب خطاب فرمائیں گے، بھاشن دیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ اکٹھے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ایوان میں اکٹھے جایا جائے. یعنی کوئی نہ کوئی عمران خان صاحب خود ہی ہرڈل کریٹ کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی خود ہی بہانہ تراش لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یعنی جو اعلان ہوتا ہے تو 11 جنوری سے پہلے دیکھ لیں گے، کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن 28 جنوری تو بالکل قریب آیا کھڑا ہوا ہے نا. 28 دسمبر یہ تو قریب ہے. تو 28 دسمبر کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کتنے لوگوں کو شاہ محمود قریشی صاحب کے پیچھے بھیجنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. کہا یہ گیا ہے، حکمت عملی جو بنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ارکان MNAs نہیں آئیں گے 28 کو اجلاس میں، اور جو
ان کے شامون قریشی صاحب کی قیادت میں قومی اسمبلی میں جا کر استعفے دینے کے اعلان نہیں کریں گے تو ان کے خلاف پارٹی کارروائی کر لے گی۔ تو کیا کارروائی کر لے گی پارٹی زیادہ سے زیادہ؟ ڈی سی تو پارٹی پہلے ہی کروا رہی ہے نا، تو پی ٹی آئی کیا ڈراوا دے رہی ہوتا یہ ہے نا کہ آپ جی پارٹی کے ساتھ آپ نے جو ہے پارٹی کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا آپ کی رکنیت ہم ختم کروائیں گے، آپ کے خلاف ہم نااہلی کا ریفرنس بھجوائیں گے۔ یہ ہوتا ہے نا، تو نااہلی تو یا ڈی سی تو خود کروانے جا رہے ہیں، تو ان کے خلاف اور کون سا آپ ان کو سزا تو دے سکتے نہیں ہیں، فوجداری جرم وہ کر نہیں رہے، تو آپ کیا ان کا نقصان کر لیں گے آپ؟ تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ صرف اور صرف اپنے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے، اپنے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے، شوبدہ بازی کرنے کے لیے، تماشا کرنے کے لیے، مداری پنا کرنے کے لیے یہ عمران خان صاحب اس طرح کی تاریخیں دے رہے ہیں۔ ابھی 28 قریب ہے، پتہ چل جائے گا کتنے ایم این ایز عمران خان صاحب کی اس اجلاس میں کے پی کے ہاؤس میں آتے ہیں جن کو عمران خان صاحب نے ویڈیو لنک پر خطاب کرنا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور اگر لے بھی لیں گے تو اسمبلی توڑیں گے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور وہ جو عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ جی اپریل میں ان کو پتہ چلا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انتخابات کروائے گی، تو کیا ایسا ہے؟ اس وقت انتخابات ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کے بارے میں ہوں، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ آصف زرداری کے بارے میں تھوڑا بہت ہوں، مگر اس وقت انتخابات اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں نہیں ہے، ملک کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہے ملک کے پاس۔ انتخابات جب تک کہ معاملات، معاشی معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے، کسی ڈگر پر نہیں چڑھتے، کوئی آئی ایم ایف وغیرہ سے کوئی زیادہ پیسے پوسے نہیں آتے، تب تک انتخابات کی طرف جانا اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ملک کو خودکشی کی طرف لے کر جانے کے مترادف ہوگا۔ تو سب سے بڑی رکاوٹ انتخابات میں اگر کوئی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں کیا کرتا تھا کہ اس ملک کی معاشی کمزوری جو ہے، کمزور معیشت جو ہے، وہ اس حکومت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو وہ طاقت جو ہے حکومت کی وہ تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے، بلکہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ معیشت زیادہ سکڑتی جا رہی ہے۔ تو خان صاحب خواب ہی دیکھ رہے ہیں اپریل میں انتخابات کے، نظر نہیں آ رہا کہ اپریل میں انتخابات ہوں گے، اور یہ والی اسٹیبلشمنٹ تو کسی صورت نہیں چاہتی کہ اسمبلیاں اپنی مدت سے پہلے گھر جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔